اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ زائرین، اس وقت ہم حضرت بلال حبشی صحابی رسول، معزز رسول اور حبشہ سے تعلق رکھنے والے ایک ایسی خاص ہستی، اس سے پہلے بھی جناب اسماء بنت امیس ہو کہ جناب فضہ ہو، یہ سب افریقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ایسے ہی ان کا تعلق بھی حبشہ سے، افریقہ سے تھا، لیکن ان کو بھی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے ذرے کو آفتاب بنایا، اور جب یہ تشریف لے آئے اتنے خلوص کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری، اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اتنی خلوص سے زندگی انہوں نے گزاری ہے، اتنی خدمتیں کی ہیں، اتنے اطاعت گزار تھے کہ ان کے خلوص کا علم ہی تھا کہ جس کے سبب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً رسول خدا نے ان کو سند دی کہ جب لوگوں نے شکایت کی کہ جناب بلال چونکہ افریقہ کے رہنے والے تو وہاں شین کا حرف نہیں ہے، تو وہ جب اذان دیتے ہیں تو سین کو اور شین کو سین کہتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بلال کا سین ہی شین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل خلوص ہے، صحیح تلفظ کا ہونا صرف کافی نہیں ہے، انسان کتنے خلوص کے ساتھ عمل کر رہا ہے اس کو جو ہے وہ زیادہ دین اسلام اس کو فروغ دیتا ہے، اسی پر توجہ دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی آپ معزز رسول تھے، ان کی اذان جب تک نہیں ہوتی تھی کہتے تھے سورج نہیں نکلتا تھا، انتظار رہتا تھا کہ بلال کی اذان کب ہوگی۔ بلال حبشی بظاہر ایک سیاہ شخصیت دیکھنے میں اب جیسے افریقہ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان کا قلب اتنا نورانی تھا، پوری زندگی اہل بیت کی خدمات میں گزاری، اور جب رسول خدا کی وفات ہو گئی تو اس کے بعد دیکھا کہ زہرا کے گھر کے لوگ توہین کرنے لگے، لوگ مولا علی کا مذاق اڑانے لگے، علی سلام کرتے ہیں لوگ جواب نہیں دیتے، لوگ علی کو سلام نہیں کرتے۔ آخر میں بلال سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں گیا۔ حضرت بلال نے دیکھا کہ مدینے کے حالات تو بدل گئے ہیں، جب مدینے کے حالات بدلتے دیکھے تو جناب بلال نے مدینہ چھوڑا اور آپ نے سفر کیا شام کا۔ جب شام کی طرف آپ چلنے لگے تو اس صورت میں بس شام تک آئے ہی تھے، شام میں جیسے ہی آپ پہنچے شام کے بارڈر پر اور آ کے رات ہوئی، آپ نے آرام کیا، آنکھیں لگ گئی۔ جیسے آنکھ لگی تو دیکھا خواب میں رسول خدا تشریف لے آئے، اور آنے کے بعد کہتے ہیں بلال تم مدینہ چھوڑ رہے ہو؟ تو بلال کہتے ہیں کہ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کریں، اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے، آپ کے بعد حالات ایسے نہیں ہیں کہ مدینے میں رہا جائے۔ تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا اچھا ٹھیک ہے تم چلے آئے ہو، لیکن یہ تو بتاؤ کیا زہرا کے لیے کوئی ہمدرد وہاں موجود ہے؟ کیا فاطمہ کے لیے کوئی ہمدرد موجود ہے؟ کیا علی و حسنین کا دیکھ بھال کرنے والا کوئی موجود ہے؟ مدینے میں سارے دشمن موجود ہیں، جب ضرورت تمہاری زیادہ ہے اس وقت تم چھوڑ کے آ رہے ہو۔ بس یہ سننا تھا، آنکھ کھلی، بلال نے شام کو ترک کیا، مدینہ آ گئے۔ روایت کہتے ہیں جیسی مدینے میں آئے اور جیسی مدینے میں داخل ہوئے، ایک مرتبہ مدینے میں آواز بلند ہوئی کہ سیدنا بلال آ گئے، ہمارے سردار بلال آ گئے، ہمارے سردار بلال آ گئے۔ لوگوں میں خوشی دوڑ گئی کہ بلال واپس آئے، اس لیے کہ یہ صحابی رسول تھے، مگر بلال یہ کہا کرتے تھے کہ نہیں نہیں، ہمارے لیے کوئی نعرہ بلند نہ کرے، میں جس کے لیے آیا ہوں مجھے دیکھو میں کہاں جاتا ہوں۔ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ دو بچے جو زہرا کے دو لال حسن اور حسین وہ چھوٹے چھوٹے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، جیسے دوڑتے ہوئے دیکھا ایک مرتبہ بلال آگے بڑھے، ایک کو دائیں طرف بٹھایا ایک کو بائیں طرف بٹھایا۔ لوگوں نے کہا بلال تم صحابی رسول ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تم حسنین کو اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہو، حسنین کا اتنا احترام کرتے ہو۔ رو کر بلال نے کہا اے مدینے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ یہ حسن و حسین وہ ہے جن کو رسول خدا اپنی پشت پہ بٹھا کے نعتیں کی آواز نکالتے تھے، آج میں ایک غلام ہو کے ان کو بٹھایا تو کیا ہوا؟ ازادار بات دو جملے۔ ایک مرتبہ جناب زہرا کے گھر دروازے پہ آ کے جناب بلال نے سلام کیا، بلال کے سلام کو سننا تھا، زہرا نے جواب سلام دیا، اندر داخل ہوئے، ادھر سے نماز ظہر کا وقت ہوتا ہے۔ روایت کہتی ہے جناب زہرا نے خواہش ظاہر کی بلال ایک مرتبہ تمہاری زبان سے میں دوبارہ اذان سننا چاہتی ہوں۔ بلال حبشی کہتے ہیں کہ اے سیدہ آپ کے بابا کے بعد میں نے عہد کیا تھا اب کبھی اذان نہیں دوں
دوں گا. اللہ اکبر. بس ایک مرتبہ زہرا نے دوبارہ کہا تجھے میرے حق کا واسطہ ایک مرتبہ اذان دے, بس یہ سننا تھا. بلال کہتے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا کہ رسول کی حدیث ہے فاطمہ تو بضعۃ منی, کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے, یعنی رسول کا ٹکڑا ہے. تو کہا کہ اگر میں نے روضہ رسول پہ یہ قسم کھائی ہے کہ رسول کے بعد اب کبھی اذان نہیں دوں گا تو اسی رسول کا ہی ٹکڑا ہے زہرا. جب وہ کہہ رہی اذان دینے کے لیے تو گویا کہ رسول کہہ رہے ہیں اذان دینے کے لیے. بس سننا تھا. گلدستے اذان پہ پہنچے, بلال نے اذان شروع کی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. زہرا کو اپنے بابا کا زمانہ یاد آنا شروع ہوا. ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. زہرا کو پھر سے یاد آ گیا میرا بابا آگے جاتے تھے اور حجرے سے گزرتے ہوئے وضو کرتے تھے. ایک مرتبہ بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. ارے باپ کا نام سنا, زہرا غش ہو کے گر پڑی. میں کہوں گا زہرا, ارے بابا کا نام سنا بعد شہادت, آپ سے برداشت نہیں ہوا. آئیے ذرا کربلا میں آپ کی بیٹی زینب کبریٰ دلہ زینبیہ پہ کھڑی ہے اور چند قدم کے فاصلے پر حسین کا سر تن سے جدا کیا جا رہا ہے. الا لعنت اللہ علیہ.